السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے حماد شیخ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس واقعے پہ جو ٹیوزڈے کو دن انڈیا کے کرناٹکا اسٹیٹ میں پیش آیا، جہاں پہ ہماری ایک مسلم بہن مسکان اپنے ایک انسٹیٹیوٹ میں اپنے ایک فائنل یا غالباً کوئی اسائنمنٹ سبمٹ کروانے آئی تھیں، اور وہاں پہ RSS کے بزدل گنڈوں نے ان کو گھیرا اور ان کو اپنے ریلیجیس سلوگن سے ڈرانے کی کوشش کری، جس کا جواب ہماری مسلم بہن نے اللہ اکبر کے نعرے سے دیا، جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر اسلام کی نئی روح پھونک دی۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہوا کیا ہے، پھر ہم آگے بات کریں۔ دن 2002 میں آپ کو یاد ہوگا کہ گجرات میں ہندو اور مسلم فسادات ہوئے تھے، اور اس وقت گجرات کا CM نریندر مودی تھے۔ اس کے بعد انڈین عدالتوں نے نریندر مودی کو ایک کھلی چٹ دے دی کہ بھائی نریندر مودی کا یا گورنمنٹ کا ان جو فسادات ہوئے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن اگر مان لیا جائے کہ وہ جو ہوا تھا وہ ایک اتفاق تھا، تو ناظرین اتفاق ایک دفعہ ہوتا ہے، دو دفعے نہیں ہوتا۔ آج پھر وہی اینٹی مسلم سینیریو انڈیا میں بلڈ ہوتا جا رہا ہے، اور انڈیا میں مسلمانوں کو اپنی آزادی رائے پہ بھی اس پہ پابندی لگا دی ہے۔ کشمیر سے اس چیز کی شروعات ہوئی تھی، اور آج یہ اینٹی مسلم جو نیریٹو ہے پوری انڈیا میں پھیل گیا ہے۔ 2002 میں جو اگر میں آپ کو ایک نمبرز دے سکوں تو 1044 وہاں پہ اموات ہوئی تھی، 223 مسنگ پرسنز تھے، اور تقریباً 2500 لوگ وہاں پہ انجرڈ ہوئے تھے، زخمی ہوئے تھے۔ اس کے بعد BJP سرکار آتی ہے، اور اس کا ملیٹنٹ بزدل ونگ RSS ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاتا ہے۔ RSS کی پکار BJP کی سرکار ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف RSS کی مدد سے ایک نفرت پھیلاتی اور پھیلاتی آئی ہے۔ میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب ہمارے قائد مسٹر جناح صحیح تھے کہ انہوں نے دو نیشن تھیوری کو پیش کیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ہندو اور مسلم ایک الگ الگ قومیں ہیں، اور یہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، کیونکہ ان کے مذہب الگ ہیں، ان کا بلیوز الگ ہیں، ان کی جو ریچولز ہیں ان کی وہ الگ ہیں۔ اور آج وہ چیز انڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ انڈیا میں یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور کرناٹکا میں اس کی صاف ستھری مثال آپ کے سامنے۔ لیکن ہم شاباش پیش کرتے ہیں ہماری شیرنی مسلم بہن مسکان کو، جس نے ان بزدلوں کے سامنے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور یہ بتایا کہ مسلمان کبھی کسی کے سامنے نہ جھکا ہے نہ جھکے گا، کیونکہ مسلمان صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ ہماری بہن نے اس واقعے کے بعد پہلا انٹرویو دیا، پہلے وہ دیکھتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ سب مجھے گھیر لیے تھے، پھر بھی میں اندر گئی۔ اس کے میں صرف اسائنمنٹ سبمٹ کرنے کے لیے گئی تھی، وہ مجھے اندر بھی نہیں چھوڑ رہے تھے، ایسے گھیر کے بول رہے تھے کہ تو برقع کاٹ پھر واپس اندر جا، یا تو برقعے کے ساتھ کالج نہیں جائے گی، یا تجھے برقعے میں رہنا ہے تو واپس گھر چلی جا۔ تو میں اندر گئی، پھر جب میں گاڑی کھڑا کے آ رہی تھی سب نے مجھے اٹیک کرنے کی کوشش کی، ایسے لوگ نعرہ لگا رہے تھے جے شری رام جے شری رام جے شری رام کر کے، اور میں نے بھی اللہ اکبر کہا۔ جی ناظرین، ان بزدلوں کا یہ ماننا ہے کہ اپنا دہشت پھیلا کے یہ سجدے کم کروا دیں گے یا اسلام کا پھیلنا کم کروا دیں گے، لیکن
میں ان کو اس چیز کا جواب ایک شعر سے دوں گا کہ دل بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. آپ جتنا کر سکتے ہیں آپ کریں. ہم اس بات کا ثبوت دیں گے کہ اسلام ایک پیسفل مذہب ہے اور پاکستان جس کی مخالفت آپ کرتے آئے، آپ یہاں پہ آ کے دیکھیں کہ یہاں پہ نہ کسی ہندو ہمارے بھائی بہن کو کوئی پرابلم ہے، نہ سکھ بھائی بہن کو کوئی پرابلم ہے، نہ عیسائی بھائی بہن کو کوئی پرابلم ہے، نہ پارسی بھائی بہن کو کوئی پرابلم ہے، اور نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستان جتنا ایک مسلم بھائی بہن کا ہے اتنا ایک ہندو کا بھی ہے، اتنا ایک سکھ کا بھی ہے، اتنا ایک پارسی کا بھی ہے، اور اتنا ایک عیسائی کا بھی ہے. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا ایک سیکولر ملک ہے. کیا سیکولر ملک ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ مینورٹیز کو ان کے مذہبی ریچولز کو پرفارم ہی کرنے نہ دیا جائے؟ میں ان سے اپنے میچور انڈین بھائی بہن سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس بی جے پی کی باتوں میں نہ آئیں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ سے مسلمان اور اسلام کے خلاف باتیں کی ہیں، کیونکہ ان کی سیاست ہی اس پہ ہی کھڑی ہے. اگر یہ پوائنٹس نکال دیں تو ان کے پاس سیاست کرنے کو کچھ نہیں بچتا. اسی بات پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور پھر کسی نیکسٹ ٹاپک پہ آپ سے گفتگو ہوگی کسی نئے اینگل کے ساتھ. تک کے لیے اللہ حافظ.